نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور۔ محترم حضرات، آج کی اس صفحہ آن لائن میں میری تقریر کا عنوان ہے نہیں عن المنکر کو کیوں فراموش کیا گیا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے توسط سے ساری انسانیت کو بار بار جھنجھوڑا ہے اور رہبری فرمائی ہے، اور بہت ساری ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے ان کی دین اور دنیا دونوں سود مند ہوں، دونوں فائدے مند ہوں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان جس معاشرے میں رہے وہ معاشرہ آلائش، غلط کاریوں، بے حیائیوں، بیکار کی چیزوں اور لغویات سے پاک اور صاف ہو، اور اس کو پاک اور صاف بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دو اہم چیزوں کا حکم دیا ہے، اور ان میں سے ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کے معنی ہے اچھائیوں کا حکم دیتے رہنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائیوں پر نکیر کرتے رہنا اور برے کاموں پر لگام لگاتے رہنا، روکتے رہنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام بعض حضرات کے اعتبار سے وہ ایک نبی تھے اور بعض حضرات کے اعتبار سے وہ حکیم تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کا مقولہ نقل کیا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، جانتے ہو تم کچھ ہمت کے کام ہوا کرتے ہیں، کچھ حوصلے کے کام ہوا کرتے ہیں، ان حوصلوں کے کاموں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حکیم لقمان نے ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور، کہ اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کرتے رہنا، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اور اچھائی کا حکم دیتے میں اور برائیوں سے روکنے میں اگر کچھ تجھ کو تکلیف محسوس ہو، لوگ تجھ کو ستائیں، برا کہیں، بھلا کہیں، تیرے در پر ہوں اور تیری بے عزتی کریں، تو اس پر تو صبر کرتے رہنا، کیونکہ یہ عمل ہمت کے کام ہیں، یہ جگر گردے کے کام ہیں۔ جو جگر والے ہوا کرتے ہیں، صاحب دل ہوا کرتے ہیں، جو عقل و خرد رکھتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کا رعب اور اسلام کا دبدبا لوگوں کے قلوب سے نکل جائے گا۔ لوگ اسلام کو بھی ایک چلتا پھرتا دین سمجھیں گے، ایک ان دینوں میں سے ایک دین سمجھا جائے گا جو دین دنیا میں رائج اور سائج ہے۔ جو دین دنیا میں رائج اور ساری ہے، اس دین کی حیثیت ہو جائے گی کب؟ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی۔ لوگوں کے دلوں سے جو رعب اور دبدبا ہے اسلام کا وہ ختم ہو جائے گا، اور لوگ مسلمانوں کو ایک عام شخص سمجھیں گے۔ اور فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ۔ اس امت محمدیہ کی سب سے بڑی افضلیت اور برتریت یہ ہے کہ اس کا رشتہ وحی سے ہے، وحی الہی سے ہے۔
قرآن کریم سے اس کا رشتہ ہے، اور قرآن کریم کے رشتے کے نتیجے میں یہ بلند ہے، بالا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ہے۔ پوری دنیا کی سارے مذاہب میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اور سب سے بڑا شخص اسلام کا پیروکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے نبی سے، اور اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے قرآن سے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے یہ بلند و بالا تر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کو لوگ بے حیثیت سمجھنے لگیں گے جب یہ امت امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ بیٹھے گی۔ تو جب یہ امت ان دونوں کاموں کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکتوں سے، وحی کی رحمتوں سے، وحی کی برکت سے محروم کر دی جائے گی۔ حرمت برکت الوحی۔ بزرگ اور بھائیوں، اس امت کی برتری اور اس امت کی سرفرازی اس میں ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کو اپنائے تاکہ اس کا معاشرہ اچھا ہو۔ جتنا حصہ امر بالمعروف کا ہے اتنا ہی حصہ نہی عن المنکر کا بھی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے حکم ہیں، اور ان دونوں حکموں پر پورے طور پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ آیت بھی پڑھی جائے گی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کریم کی کچھ باتوں پر عمل کرتے ہو اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو دنیا میں ذلت اور رسوائی نصیب کر دی جائے گی، ذلت اور رسوائی تم پر تھوپ دی جائے گی۔ اسی لیے بزرگوں اور معزز ناظرین، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے ماحول میں جتنی سرگرمیاں امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنے میں لگاتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں، اتنا ہی ہم کو کسی آدمی کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسے روکنا ہوگا، اس کے ساتھ گھن کرنا ہوگی، اور اس کو گھٹیا سمجھنا ہوگا، اور اس سے ترک تعلق کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس سے اتنا ہی ترک تعلق کریں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اشارہ ملتا ہے، تو ہم دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر اعتبار سے کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کی طرف بھی پورے طور پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔